اسٹیج پر معروف شاعر، معروف نعت خواں جناب ملک شہادت علی طاہر صاحب اور مولانا محمد شاہد عمران عارفی صاحب جلوہ فروز ہو چکے ہیں۔ ملک شہادت علی طاہر صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آخر پہ پڑھتے، ان کی عظیم شخصیت ہے، بہت بڑا نام ہے، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ابتدا میں پڑھیں گے۔ اور مجھے بہت سارے حکم ہیں دوستوں کی طرف سے، میسج بھی آ رہے ہیں، اور یہ آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، شان میاشا صدیقہ پر بھی، اسم محمد کا بھی، قرآن کی ربائی کا بھی بہت سارے حکم ہیں۔ میں انشاءاللہ یہیں پر ہوں، ملک شہادت علی طاہر صاحب وہ جلدی مائک پر تشریف لے آئیں گے، اور ان کے بعد یہ آیات کی جھرمٹ بھی، اسم محمد بھی، شان امی عائشہ پر بھی، یہ سارے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ آپ تشریف رکھیں گے نا آخر تک انشاءاللہ۔ اس وقت میں وہ ایک چھوٹا سا حکم قرآن کی روائی کا پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، کیونکہ اس پہ ٹائم بھی کم لگے گا، اور چونکہ ملک صاحب نے جلدی آنا بھی ہے مائک پر، اس لیے میں اس وقت وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ حمد و نعت کی محفل ہے، حمد اس کی جس نے نعت والا بنایا، سبحان اللہ کہہ دو۔ حمد اس کی جس نے اپنے محبوب کو سجایا، حمد اس کی جس نے نعت پڑھنے والے کو بنایا، حمد اس کی جس نے نعت لکھنے والے کو بنایا، اور حمد اس کی جس نے نعت سننے والوں کو بنایا۔ اور نعت کے فکرے کوثر و تسنیم کی طہارت کا پتہ دیتے ہیں، نعت کے الفاظ آیات بینات کا گواہ دیتے ہیں، نعت کے معنی سوز بلال اور عشق صدیق کا تقاضا کرتے ہیں، نعت کے حروف اپنے اندر کائنات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ نعت جب کہی جاتی ہے تو دل و جان خوشبوئے عقیدت سے بسنے لگتے ہیں، محسوسات کے شہپارے صورت سیلے رواں امڑنے لگتے ہیں، فکر کو معرفت کا گداز ملتا ہے، تخیل کو ذوق پرواز ملتا ہے۔ نعت عشق کے ساغر میں غرقابی کا نام، نعت میرے ہر جذبے کی سیرابی کا نام، نعت روزہ اقدس پہ حیرانی کا نام، نعت دست بستہ ان کی دربانی کا نام، نعت وصف ختم المرسلی کا تذکرہ، نعت سب حسینوں سے حسین کا تذکرہ۔ محبت سے کہہ دو نا سبحان اللہ، یوں نہیں محبت سے کہہ دو۔ وہ جس ربائی کا حکم ہے کہ قرآن آقا، قرآن تیری رحمت کا، قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو وشم سے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ آخر والے بھی کہنے سبحان اللہ، محبت سے سبھی کہہ دو نا، نعرہ تکبیر۔ اتنی ساری آواز نکالا گیا، اتنی کثیر تعداد میں مجمع، اور حضرت جنگی صاحب تشریف لانے والے ہیں مائک پر۔ یوں تو نہیں، اتنی سردی زیادہ تو نہیں، اب تو سردی گزر گئی، آخر والوں نے خام خواہ میں وہ سر کے اوپر بھی چادریں لے رکھی ہیں اور بہت بڑے بڑے کوٹ پہن رکھی ہیں۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بلند آواز سے جواب دیجیے محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ لوگوں، ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، ایک یہ قرآن جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اور ایک وہ قرآن جو مکہ کی گلیوں میں چلتا رہا۔
محبت سے کہو سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی ہنسی، وہ قرآن بھی ہنسی، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت، اس قرآن میں بھی باغ پن، اس قرآن میں بھی باغ پن، اس قرآن میں بھی رانائیاں، اس قرآن میں بھی رانائیاں۔ لوگوں یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی ہنسی جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ فرق یہ اس قرآن کے پارے ہنسی، اس قرآن کے نظارے ہنسی، فرق یہ اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ لوگوں فرق یہ قرآن لفظ، وہ قرآن مانی۔ سبحان اللہ۔ چلو یوں کر دو، ہلکا پھلکا سا ہے نا، ہلا لوگے۔ فرق یہ قرآن لفظ، وہ قرآن مانی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار۔ جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے۔ یہ قرآن لفظ، ادھر لفظ ادھر مانی، ادھر لفظ ادھر کیسے، ادھر والضحیٰ ادھر مکھڑا، ادھر والضحیٰ ادھر مکھڑا، ادھر واللیل ادھر زلفیں، ادھر یاسین ادھر دانت، ادھر والقمر ادھر پیشانی، ادھر ما زاغ البصر ادھر آنکھیں، ادھر الم نجعل لہ عینین ادھر نگاہیں، ادھر ولسانم وشفتین ادھر لب، ادھر یا ایھا المدثر ادھر کالی کملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ یہ قرآن لفظ، وہ قرآن مانی، یہ متن، وہ تشریح، یہ تشریح، وہ تفسیر، یہ کنایا، وہ تعریف، یہ دعویٰ، وہ دلیل، یہ قندیل، وہ تنویر، یہ خاموش، وہ بولتا ہوا، یہ سینوں میں اترنے والا، وہ روحوں میں اترنے والا۔ جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے۔ ارے یہ قرآن رحل کی گود میں، وہ قرآن صدیق کی گود میں۔ یہ قرآن رحل کی گود میں، وہ قرآن صدیق کی گود میں۔ یہ قرآن بھی لا ریب، وہ قرآن بھی لا ریب، یہ قرآن بھی بے عیب، وہ قرآن بھی بے عیب۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا۔ نازاز ہیں آنکھیں تو الشمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اس وقت تو میں دعوت دوں گا اگر جنگی صاحب کو، اور بہت چھوٹا سا تھا میں جب ملک شہادت علی طاہر صاحب، والد صاحب فقیہ الاسر مفتی محمد سعید میانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی مسجد میں یہ تشریف لائے تھے۔ حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب شہید وہ بھی تھے، اور جو انہیں خصوصی طور پر لے کے آئے تھے، ہمارا بڑا گہرا تعلق تھا ان سے، مولانا قاضی خورشید الحسن صاحب مرحوم فوت ہو گئی ہیں، جاوریاں سے تعلق تھا، وہ انہیں لے کر آئے تھے۔ اور اس وقت میں چھوٹا سا تھا، سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور ابھی تک وہ انہوں نے جو حمد پڑھی تھی اور جو نظم پڑھی تھی وہ مجھے یاد ہے۔ توحید وہ ایک تو تھا گھوڑے دے پجاریاں نو، بڑی مشہور نظم ان کی، ایک تو یہ تھی، اور ایک مومن توحید والا مسئلہ پکا، مومن توحید والا مسئلہ پکا۔ اور یہ ان کی
انفرادیت ہے ملک شہادت علی طاہر کہ ایک ایک نظم اور اس کا ایک ایک مصرع اس کے پیچھے قرآن و حدیث یا تاریخ اسلام کا تابندہ عکس نظر آتا ہے، اس کے پیچھے دلائل ہوتی ہے، اور ان کی ایک ایک نظم، یہ انفرادیت بھی ملک شہادت علی طاہر کو حاصل ہے کہ ایک ایک نظم، ایک ایک نعت وہ مکمل عقائد کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تشریف لا رہے ہیں منفرد لہجے، منفرد اسلوب کے شاعر، اپنا کلام، اپنا انداز لے کر ملک شہادت علی طاہر شنگری۔ واجب الاحترام علماء کرام، طلبہ اعزام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دیپال پور شہر کے غیور حنفی سنی مسلمانوں، توحید پرستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پروانوں، مستانوں، السلام علیکم۔ سامعین، طویل مدت کے بعد حاضری ہوئی ہے۔ برادر مکرم میرے پیارے بھائی جناب قاری محمد شبان صاحب نے اصرار کے ساتھ حکماً لڑ جھگڑ کے مجھ سے یہ تاریخ لی ہے، اور میں اس بے نیاز کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں وقت پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ یہ مہینہ ہے ربیع الاول کا۔ مجھ سے پہلے بولنے والوں نے موتی نچھاور کیے، لیکن آپ کا سب کا ہاضمہ نیک ہے کہ الحمدللہ۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جس طرح وہ ہضم ہو گئے ہیں ہم بھی آپ کو ہضم ہو جائیں گے۔ زور سے کہو بے شک۔ آج دیکھا ہم نے کہ لکڑ ہضم، پتھر ہضم، ساؤنڈ سسٹم ہضم، قاری ہضم، خطیب ہضم، طاہر جنوبی ہضم، کہو انشاءاللہ۔ آج آپ نے قسم اٹھا رکھی ہے پہ نہیں بولنا۔ ہمیں خوشی ہے یا نہیں ہے سرکار کی آمد سے؟ جن کو ہے زور سے سبحان اللہ کہو، بلند آواز سے، بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میری اس نعت کا عنوان ہی بسمی بنتا ہے کہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو میں کوشش کروں گا۔ وہ بہت لمبا سفر کیا ہم نے، تمام رات سفر میں رہے، یہاں پہنچے، اور جب یہ میرے قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ میں بچہ تھا جب ہم بڑے تھے، ٹھیک ہے، اور اب یہ خطیب ہے، ہم اسی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں وہی طاہر جنوبی ہوں، لیکن میں دیکھوں گا کہ آپ بھی وہی ہیں یا کچھ بدل گئے ہیں۔ اگر تو سبحان اللہ کہا آپ نے تو سمجھوں گا کہ آپ وہی ہیں، اور نہ کہا تو پھر کہیں گے کہ چینج ہو گئے۔ ہاں، بہت پیاری محفل ہے، سرکار کا تذکرہ ہے، حضور کی محبت ہے، سرکار تشریف لائے، کائنات منور ہو گئی، گلی گلی کوچے کوچے کمکم نور کے جگمگانے لگے، آیا لاکھوں کے در پہ بیٹھنے والوں کو ایک کے در پہ جھکانے والا۔ تو یہی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ نعرہ اللہ کا اور اس کے رسول کا یہ ضرور ہونا چاہیے اور مجمع سے لگنا چاہیے۔ ہاں، لمبا نعرہ نہیں، مختصر ہو، ایسا نہ ہو اتنا لمبا نعرہ نہ ہو، اتنا لمبا نعرہ نہ ہو کہ آپ کراچی میں ہوں اور میں گلگت میں ہوں، مختصر۔ اب محبت سے درود پڑھیں بلند آواز سے تاکہ محفل بابرکت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔
ذہن کو، دل کو، دماغ کو معطر اور منور کر دیا قاضی صاحب نے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، خطابت میں اور برکت دے. لگاؤ نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شان صحابہ، شان اہل بیت، عظمت اولیاء اکرام، اہل سنت والجماعت، اسلام، عظمت قرآن. نعرہ تکبیر. درود پاک محبت کے ساتھ. لفظ جب تک لفظ جب تک ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. بلند آواز سے ہم تیری آقا، تیری گفتگو نہیں کرتے. اور اس کی لوری لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے. اور اس کے جھولے پہ ملائک، اس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے چھیڑے. جھولے پہ ملائک، اس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے. ارے کیسرا کسرا کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، ارے کیسر کسرا کی منڈیروں دیواروں مینار
بولو 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 ماشاءاللہ عرب دی دھرتی تے یدی روشنی چار چودھاروں گی اٹھ کرن جانور نبوت دی کیسر دے قصر چوں پار ہو گئی اٹھ کرن جانور نبوت دی کیسر دے قصر چوں پار ہو گئی بت خانے ہوا لرزاں تارے پریشان سب قوم کفاروں گی پریشان سب قوم کفاروں گئی تے پیا دھما ہر جا سائیں دیاں طاہر ہر جا سرکار 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 ہو گئی نہیں آواز آئی بھائی پیا دھما ہر چاں سائیں دیاں طاہر ہر تھام ہر جا سرکار سرکار ہو گئی ختم رسول دی آمد تے بولو گے ماشاءاللہ ختم رسول دی آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ختم رسول دے آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ختم رسول دے آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ختم رسول دے آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ختم رسول دی آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ہادی عالم صلی اللہ ہادی عالم صلی اللہ آیا شاہ زمان سبحان اللہ ختم رسول دی آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ختم رسول دی آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ہادی عالم صلی اللہ ہادی عالم صلی اللہ آیا شاہ زمان سبحان اللہ ختم رسول دی آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ختم رسول دی آمد تے ہویا روشن سبحان اللہ ختم رسول دے آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ختم رسول دے آمد تے ہویا جگ جناب مطلب یمن پہنچے نظر پہ گی کہ راہب یہودی دی غریبا کے آندا ہے کی نام تیرا کہندا عبد المطلب کون ہوں میں کہندا قریشی کہاں سے آیا مکہ سے کہتا ہے جلدی واپس لوٹ جا بولو 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 کیوں کیا ہوا مطلب مجھے اپنا تو بدن دکھا سکتا ہے کہتے ہیں میں قریشی ہوں شریف زادہ ہوں میں دکھاؤں گا اچھا یوں کر اپنی دایاں ہتھیلی دکھا دے پھر بایاں دکھا دے جناب مطلب نے دایاں ہتھیلی دکھائی پھر بایاں دکھائی فرمایا اے راہب کیا دیکھا تو نے کیا کہنا چاہتا ہے یہودی کہندا کہ تیرے دایاں ہاتھ دے اندر صاف نشان رسالت دے تیرے دایاں ہاتھ دے اندر صاف نشان رسالت دے دوجے تے اے عبد المطلب آثار حکومت دے بولو 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 ہاں تیرے دایاں ہاتھ دے اندر صاف نشان رسالت دے دوجے تے اے عبد المطلب آثار حکومت دے دوجے تے اے عبد المطلب آثار حکومت دے راہب دے
اج پورے ہو گئے راہب دے اج پورے ہو گئے سارے سخن سبحان اللہ بولو بولو راہب دے اج پورے ہو گئے راہب دے اج پورے ہو گئے سارے سخن سبحان اللہ ختم رسول دے آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ختم رسول دے آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ دی عالم صلی اللہ علیہ شاہ زمان سبحان اللہ ختم رسول دے آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ختم رسول دے عرض سما وچ پھیل گئی اج آپ دے نور دی روشنائی سما وچ پھیل گئی اج آپ دے نور دی روشنائی عرض سما وچ پھیل گئی اج آپ دے نور دی روشنائی ظلم ستم تے شرک جہالت دور ہوئی سب گمراہی ظلم ستم تے شرک جہالت دور ہوئی سب گمراہی جھگڑے مک گئے صدیاں دے جھگڑے مک گئے صدیاں جھگڑے مک گئے صدیاں دے اے بن کے امن سبحان اللہ کچھ بولو کچھ بولو مہربانی اور اخلاق کرے اخلاق کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیریں گفتار تو صدقے تیرے لب سونے تیرے نین سونے زلفاں خمدار تو صدقے جسم سونا اسم سونا دل کا سرخسار تو صدقے تیری ساری آل تو طاہر صدقے او تیرے ہر ایک یار تو صدقے تیری ساری آل تو طاہر صدقے او تیرے ہر ایک یار تو صدقے ہادی عالم صلی اللہ ہادی عالم صلی اللہ شاہ زمان سبحان اللہ ختم رسول دے آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ختم رسول دے آمد تے ہویا جناب بی بی فرماندی ہے سبحان اللہ اما آمنہ فرماندی ہے اپنی کیفیت بیان کر دیے جب میرا شہزادہ میرے بدن کا حصہ بنا میرے شکم پاک میں تشریف لایا تو میں نے کیا دیکھا شعر سناتا ہوں لیکن سبحان اللہ کی گونج ہے بلند آواز سے بلند آواز سے بی بی کہندی ہے حجر شجر تے رستے دا ہر ذرہ استقبال کرے شجر تے رستے دا ہر ذرہ استقبال کرے حجر شجر تے رستے دا ہر ذرہ استقبال کرے میرے ادب تو میری مشق نو خود پانی نال بھرے میرے ادب تو میری مشق نو خود پانی نال بھرے وزنی مشق میں چاتر دی ہاں وزنی مشق میں چاتر دی لگتا نہ وزن سبحان اللہ شجر رستے دا ہر ذرہ ہر ذرہ استقبال کرے رستے دا ہر ذرہ استقبال کرے میرے ادب تو میری مشق نو خود
پانی نال بھرے میرے ادب تو میری مشق نو خود پانی نال بھرے وزنی مشق میں چاچر دی لگتا نہ وزن سبحان اللہ لگتا نہ وزن لگتا نہ وزن لگتا نہ وزن سبحان اللہ ختم رسول دی آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ختم رسول دی آمد ٹوٹ گئے بت خانے اندر ٹوٹ گئے بت اور جو بھی لکھتا ہوں اس کا مقصد ہوتا ہے ٹوٹ گئے بت خانیاں وچ ٹوٹ گئے بت خانیاں وچ ہو گئے ویرا صنم کدے بت خانے اندر ہو کے جیرا صنم کدے ٹوٹ گئے بت خانے اندر ہو کے جیرا صنم کدے آتش گھر ایران دے بج گئے ڈھہ گئے کسرا دے کنگرے آتش گھر ایران دے بج گئے ڈھہ گئے کسرا دے کنگرے صنم پرست انسان بن گئے صنم پرست انسان بن گئے صنم شکن سبحان اللہ بڑی پیاری ربائی ہے جس میں میں اپنے اکابرین کے عقائد و نظریات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے کیا ذات نمن ذات نمن معجزات نمن برکات نمن صفات نمن غلبات نمن ساری پاک جماعت نمن ذات نمن ذات نمن ذات نمن غلبات نمن معجزات نمن صفات نمن صفات نمن برکات نمن او ساری برکات نمن غلبات نمن او ساری پاک نہیں آواز آئی وہ ساری پاک او ساری پاک جماعت نمن او آل نمن اصحاب نمن او آل نمن اصحاب نمن فقط ایک نہیں چار بنات نمن او آل نمن آل کو مانتے ہو مانتے ہو او آل نمن اصحاب نمن فقط ایک نہیں فقط ایک نہیں چار بنات نمن عرش تے رب نال کیتی اصل میراج والی اس رات نمن او دی روز اقدس وچ طاہر بندہ بن پاک حیات نمن
دیوبند والوں تمہاری قبروں پہ کروڑے رحمت نازل ہوئی. انہوں نے بتایا، نانوتوی نے بتایا، تھانوی نے بتایا، شیخ الہند نے بتایا، انور شاہ کشمیری نے بتایا، احمد علی لاہوری نے بتایا، جال قاسمی نے بتایا، جھنگوی نے بتایا، فاروقی نے بتایا، حیدری نے بتایا، اعظم نے بتایا، ذات نمن ہائے 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 ذات ہے، صفات ہے. وہ ذات بھی بے مثال اور لاجواب ہے، وہ صفات بھی بے مثال اور ذات نمن گلبات نمن گلبات نمن دی ساری پاک جماعت نمن دی آل نمن اصحاب نمن دی آل نمن اصحاب نمن او فقط ایک نہیں چار بنات نمن گل عرش تے رب نال کیتیاں سن. افسوس کوئی معراج کا منکر، کوئی صفات کا منکر، کوئی حیات کا منکر، لیکن ہم وہ نہیں ہیں. ہم وہ مہربانی وہ دی ذات نمن گل بات نمن وہ دی ساری پاک جماعت 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 من او دی آل نمن کرا ذکر میں اس شہزادے دا جدا نانا پاک رسولے، کرا ذکر میں اس شہزادے دا جدا نانا پاک رسولے، فرزند جو فاتح خیبر دا جد امی پاک بطولے، جد پیار سجدے نو طاہر ریا دیندا نانا طولے، اج کس گیا نال 72 باوے نہیں کیتی بیعت قبولے. کیسا پیارا عقیدہ ہے یہ. صرف اور صرف صرف اور صرف یہ عقائد و نظریات دیوبندیوں کے ہیں. گلا عرش تے توجہ گلا عرش تے گلا عرش تے رب نال کیتیاں سن. او معراج والی اس رات معراج والی اس رات نمن تے او دی روزے اقدس وچ طاہر بندہ بنون بندہ بنون بندہ بنون.
اقدس وچ طاہر بندہ بنون بندہ بنون گالی نہیں دیتا صرف یہ کہ بندہ بنون پاک حیات نمن رہی توحید کی بات رحمان نمن مشکل کشا کون حالت روا کون بیٹیاں بیٹے دینے والا کون ہر جگہ پہ حاضر و ناظر کون حالت روا کون ساری کائنات کا مالک خالق معبود کون آن نمن یزدان نمن قرآن نمن نل صاحب قرآن نمن نل صاحب قرآن نومل یعنی عبادت اللہ واحد دے 14 طبقہ دے سلطان نومل محبوب دے کل اصحاب نومل او دی ساری آل دی شان نومل جلا طاہر رب وکا چھوڑے او ایسے کامل ولی انسان نومل بلند واسے ویسے ولی یعنی عبادت اللہ 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 واحد دی او 14 طبقہ دے سلطان محبوب دے کل اصحاب نمل او دی ساری آل دی شان نمل جلا طاہر رب وکا چھوڑے ایسے کامل ولی انسان نمل دی عالم صلی اللہ دی عالم صلی اللہ شاہ زمن سبحان اللہ ختم رسول دی آمد تے روشن سبحان اللہ ختم رسول دی آمد تے ہویا جگ روشن سبحان کرے سنم پرست انسان اج بن گئے سنم پرست انسان اج بن گئے سنم پرست سبحان اللہ ختم رسول دی آمد تے ہویا اور امی فرماتی ہیں سناؤں بہت ساری بات میرے شکم وچ آیا جدوں ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ پر فرحت سی آیا جدوں ہر لمحہ پر فرحت سے میرے شکم وچ آیا جدوں ہر لمحہ پر فرحت سے خواب وچ امبے یادی مینوں ہوندی اکثر زیارت سے خواب وچ امبے یادی مینوں ہوندی اکثر زیارت سے حوا آسیہ مریم مائدی ہوندی اکثر زیارت رہندا خوشبودار مسلسل رہندا خوشبودار جو رہندا خوشبودار مسلسل میرا بدن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو آئے ہیں بہت حسین جہان تے میرے آقا دے وانگو حسین کتھے تے بہت سچے جگتے آندے رہیں گے وقت آنا بہت سچے جگتے آندے رہیں گے پر صادق اور امین کتھے کئی دلکش چہرے پاداب گئے وانگو آقا دے مہاجبین کتے بہت فرق کلیم
تھگو بوتا سر کلیم حبیب طاہر او کتے تور تے عرش برین کتے خوشبودار مسلسل رہندا خوشبودار مسلسل میرا بدن ہے میرا بدن سبحان اللہ ختم رسول دی آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ختم رسول دی آمد تے ہویا جگ روشن سبحان ایک نعرہ سناؤ چاہیے یہ عشاق کے رسول نے بھیجی ہے نا جن کو حضور سے محبت ہے جی کوئی مردہ کہاں بھیجے گا اصل میں یہ خود مردے ہیں یہ خود مردار ہیں ڈنک کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہہ رہا ہوں کہتا رہوں گا یہ کدھر رکھنے والا دیوبندی نہیں ہے اس میں کوئی اور بات ہو سکتی ہے صفات نمن صفات نمن حیات نمن حیات نمن حیات نمن معجزات نمن غلبات نمن اور ساری پاک جماعت نمن او دیال نمن او دیال نمن اصحاب نمن او فقط ایک نہیں چار بنات نمن عرش پہ رب نل کی اصل میراج والی اسرات نمن او دی روز اقدس وچ طاہر بندہ بڑھن پاک حیات نمن عالم صلی اللہ شاہ زمن سبحان اللہ ختم رسول دی آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ختم رسول دی آمد تے ہویا جگ آپ آئے تے انسانانوں کامل دین ایمان ملا آپ آئے تے انسانانوں کامل دین ایمان ملا آئے تے انسانانو کامل دین ایمان ملا نور وحدت آیا دلاں وچ کلمہ تے قرآن ملا نور وحدت آیا دلاں وچ کلمہ تے قرآن ملا آئی بہار تے میں کوٹا گلشن گلشن سبحان اللہ ایک نعرہ سناؤ مٹ گئی نفرت بہت کچھ کہہ گیا ہوں مٹ گئی نفرت مٹ گئی نفرت مٹ گئی نفرت آئی محبت مٹ گئی نفرت آئی محبت روندیاں نو گل لایا ہے
نفرت آئی محبت روندی انوگل لایا ہے مٹ گئی نفرت آئی محبت روندی انوگل لایا ہے دختر خوشیاں دے اس قہر نو آپ نے ختم کرایا ہے میرا شعر آپ نے نہیں سمجھا میں کیا کہہ گیا دختر خوشیاں دے اس قہر نو آپ نے ختم کرایا ہے دختر خوشیاں دے اس قہر نو آپ نے ختم کرایا او پھر کوئی بیٹی کر نہ سکیا پھر کوئی بیٹی کر نہ سکیا زندہ دفن سبحان اللہ ہاں پھر کوئی بیٹی کر نہ سکیا پھر کوئی بیٹی کر نہ سکیا زندہ دفن سبحان اللہ ختم رسول دی آمد تے ہویا جگ روشن سبحان اللہ ختم رسول دی آمد تے ہویا نال اخلاق دے غالب کیتا نال اخلاص اخلاق بولو 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 نال اخلاق اخلاص اخلاق دے غالب کیتا سچا دین سچا دین ادیان تے اخلاق دے غالب کیتا سچا دین ادیان تے نال اخلاق دے غالب کیتا سچا دین ادیان تے کفر چھوڑ عقیدے دنیا ایمان لائی قرآن تے کفر چھوڑ عقیدے دنیا ایمان لائی قرآن ایمان لائی قرآن ایمان لائی قرآن چھیل دے رہے اصحاب نبی دے توجہ چھیل دے رہے چھیل دے رہے چھیل دے رہے اصحاب نبی دے چھیل دے رہے اصحاب نبی دے وقت کٹھن سبحان اللہ سبحان اللہ آگے عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم کا بیٹا تھا اس کی پھوپھی بھی بہت بڑی عالمہ تھی اس کی پھوپھی نے مجھے بتایا کہ میں تورات زبور انجیل کی عالمہ ہوں آئے گا آنے والا آنے والا اور اس کے بعد پھر اور کوئی نہیں آئے گا یار بولو گنگے اس کی پھوپھی نے کہا آئے گا ایک آنے والا اس کے بعد پھر کوئی نہیں آئے گا وہ تجسس میں کہتا ہے ماں وہ کب آئے گا یہ کہتی ہے جب وہ چاہے گا جب آئے گا چھا جائے گا کہاں سے آئے گا مکہ سے آئے گا دوپہر کا وقت ہوگا دن کے 12 بج رہے ہوں گے موسم گرمی کا ہوگا اور سفید لباس میں ہوگا اس کے یار اس کے دوست اس کے غلام اس کے نکل اس کے صحابہ بھی سفید لباس میں ہوں گے یہ باتیں اس نے ذہن نشین کر لی اور لگا انتظار کرنے مدینہ کا شہر کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا ہے پھوپھی نیچے بیٹھی ہے دور ایک قافلہ نظر آتا ہے اس کو کہتا ہے ماں یہ بھتیجا وہ جس نے آنا تھا بولو 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 ماں جس نے آنا تھا آ گیا وہ آپ کو کیسے پتا ہے آپ نے بتایا تھا نا کہ عین 12 بجے آئے گا گرمی کا موسم ہوگا سب کے لباس سفید ہوں گے نظریں زمین پر ہوں گی یہ وہی نقشہ ہے جب یہ لشکر قریب آیا سرکار قریب آئے کھجور سے اتر آیا گوشہ توڑا ہوا تھا کھجوروں کا سرکار کے پیش کرتا ہے بولو 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 پیش کرتا ہے حضور آپ ہی ہیں نا آپ ہی ہیں نا کیا مطلب
کہتا ہے جو کچھ مجھے پھوپھی نے بتایا تھا وہ ایک ایک بات پوری ہو گئی ہے, ایک بات باقی رہ گئی ہے. تھوڑا سا اگر مہربانی کریں یوں کر دیں. بولو 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 آقا تھوڑا سا تو پھر بات مکمل ہو جائے گی. کیا بات مکمل ہو گئی. یہ عبداللہ بن سلام حضور کا چہرہ پڑھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. سرکار نے فرمایا کہ کیا کہنا چاہتا ہے, تو نے کیا دیکھا ہے. یہ عبداللہ بن سلام کہتا ہے کہ آمن والے جی آیا نو بہت سی انتظار تیرا. آمن والے جی آیا نو آمن والے جی آیا نو بہت سی انتظار تیرا. بے شک تو پیغمبر کون کرے انکار تیرا. بے شک آخر تو پیغمبر کیوں کریے انکار تیرا. بے شک آخری تو پیغمبر کیوں کریے انکار. تیرے سچے دین تمہارا تن من دھن سبحان اللہ. بولو 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 بولو. نعرہ تکبیر پیغمبر اسلام شان صحابہ اے خطیب عالم اسلام ضیاء القاسمی, یہ میں نے ان کی یاد میں کتنے کے سب میں یاد نہیں ہے. اے خطیب عالم اسلام ضیاء القاسمی, اچھا رہی زندگی تو اب جب آؤں گا تو پھر اللہ کو سناؤں گا. مجھے یاد ہوگی ان کی. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وہ خطیب گر تھا. خطیب نعرہ تکبیر شان امام الخطبہ مولانا محمد القاسمی شان شاہد مولانا محمد القاسمی. ہاں کیا کروں یار اگر مجھے کچھ پتا ہے. ہاں وہ خطیب ایسا خطیب تھا, مجھے کہتے کہ تو نے سامنے بیٹھ کے مجھے سننا ہے, میں نے بھی آپ کو سننا ہے. ہاں لوگ چلے گئے, میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا ہوں, کوئی بھی نظر نہیں آتا. بجی رہے ہیں, ہم بھی ان کے پیچھے جانے والے ہیں. خیر بھائی, بو بکر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, نبی اپنے صحابہ سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ شے نظر کرتا ہوں. بو بکر فاروق تے عثمان مولا علی علی عشقاں عشق دے دعوے کیتے صدیق دا عشق کمالے. طاہر یار غار بری دند رسن لوگ مثالے. عشق بہاریاں اشارہ کرو اشارہ. عشق بہاریاں عشق بہاریاں آن دلائیاں دتا گھر دا سارا مالے. سی اتنا پکا پختہ دوستی دا ستا اج بھی رسول دے نالے. سارے یار نبی نو پیارے, سارے یار غار دے کیا یار غار دے کیا کہنے. تے جنو منگیا لڑکا بیدا پھڑ کے اس عمر جرار دے کیا کہنے. ہاتھ محبوب دا ہاتھ بڑھیا عثمان دے پیار دے کیا کہنے.
جنو طاہر آقا ویر گوے حیدر کرار دے کیا کہنے صدیق کو مانتے ہو ہاتھ لے کر کے فاروق کو مانتے ہو عثمان کو مانتے ہو علی کو مانتے ہو مولا علی کی خدمت میں ایک ربائی پیش کرتا ہوں علی والا سنو اور اتنی داد دو تم تو وہی سچے عاشق علی کے اور میں بھی سچا عاشق ہوں مولا علی کا اور ایک بات جو نہیں بتانا چاہتا تھا تو تیسری کلی میں مجبور میں ہو کے میں نے وہ کہہ ڈالی ہے میں خاک علی میں خاک علی دی جتیاں میرا مرشد پاک علی میرا مرشد پاک علی تے سونا اس خاتون دا شوہر ہے جڑی پاک رسول دی دھی ہے سونا اس خاتون دا شوہر ہی جڑی پاک رسول دی دھی ہے علم دا شہر دا باب علی جڑے علم دا شہر نبی ہے انہیں خواب دے وچ اللہ کے قسم سبحان اللہ انہیں خواب دے وچ دیدار اپنے دی طاہر نو جھلکیے بولو انہیں خواب دے وچ دیدار اپنے